والدین کی. اب کئی کے والدین زندہ، کئی کے والدین دنیا سے چلے گئے. علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی بندہ مالی اعتبار سے اس نے ترقی کی ہو، دنیا میں نام و نمود اس نے پیدا کیا ہو، اور اس کامیابی کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعا. اور فرماتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بندہ ترقی نہ کیا ہو، کہیں پہ اس کو نقصانات ہو، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ والدین کی ناراضگی کا ہاتھ ہے. آج جس زمانے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور جتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، لوگ اپنے والدین کو بھولتے جا رہے ہیں. تبھی فرمایا کہ بدترین بد دعا اگر دنیا میں مل سکتی وہ آپ کے والدین ہیں. اب یہ نہیں کہ خدا نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں، پر اگر والدین نے اپنی زندگی میں آپ دیا ہے تو ہو سکے تو ان کی آپ کو کیا کرو؟ معافی مانگو. یہاں تک فرمایا کہ جن کے والدین دنیا میں نہیں، مر چکے ہیں، میں مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ اتنی نیکی کرو، احسانات کرو، ان کی قبر پہ جاؤ، خیر و خیرات کرو، تاکہ عالم برزخ سے بھی جو ناراضگی ہے وہ تم سے دور کر سکتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے والدین سے بڑی نیکیاں کی اور والد کو دفنا دیا، والدہ کو دفنا دیا، اب اسی خوشی میں بیٹھے ہیں کہ والدین تو ہم سے راضی ہیں، زندگی میں کیونکہ راضی تو بڑی دعائیں دیتے تھے. اور میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ زندگی میں والدین ناراض تھے، لیکن مرنے کے بعد جب یہ اپنے والدین کو بھول گئے، مرنے کے بعد جب یہ برائیوں پہ اتر آئے، گناہوں پہ اتر آئے، تو عالم برزخ سے بھی تمہاری ماں تجھے وہاں سے بھی آ کر سکتی، تمہارا باپ تجھے وہاں سے بھی آ کر سکتا. یہ نہیں کہ صرف ان کی زندگی میں ان کو راضی رکھنا ہے، اور نہیں، جب دنیا سے چلے جائیں تب تک بھی تم نے ان کو کیا رکھنا ہے؟ راضی رکھنا ہے. اب رضایت والدین کی کیسے ہوتی ہے؟ اگر دنیا میں ہے تو جا ان کی خدمت کر، ان کے ساتھ نیکی کر، ان کا کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل فرما. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے معصومین فرماتے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا ہونا ضروری نہیں. زکریا بن ابراہیم چھٹے امام کے زمانے میں کہتا ہے مولا میری والدہ جو ہے وہ کرسچن ہے، مسلمان ہوا تھا، بولا نیکی کرو. امام صاحب پہلے کرتے تھے، کہاں؟ بولا کہ اب دگنی کرو کیونکہ اب مسلمان ہو چکے ہو، اب دگنی نیکی کرو کیونکہ اب تو مسلم ہوا ہے. ہماری اہمیت زیادہ ہے. کہتا میں نے اپنی والدہ کی اور زیادہ نیکی کرنا شروع کر دی، خدمت کرتا، کبھی پاؤں دھوتا، کبھی لباس اس کے لیے تیار کرتا، مطلب جو بھی گھر کے کام تھے والدہ پوری تھی. تو میری والدہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ زکریا تو بدلا بدلا سا لگ رہا ہے، خدمت تو پہلے بھی کرتا تھا، زیادہ کر رہا ہے. والدہ کے آپ کو تو پتا ہے، مسلمانوں کا پتا ہے کہ جس نبی کے دین پہ آیا ہوں اس کے نواسے نے کہا ہے کہ زیادہ خدمت کر اپنی والدہ کی، یہ ہمارے دین کا طریقہ ہے. کہتا والدہ جو خدمت دیتے زکریا میں کرسچن ہوں، لیکن اگر تیرے دین میں یہ حکم ہے کہ والدین کی اتنی خدمت کی جائے تو تیرا دین میرے دین سے بہتر ہے، مجھے کلمہ پڑھا. کہتا اپنی ماں کو کلمہ پڑھایا اور مجھے کہتے ہیں زکریا میں نے دیکھا ہے کہ تو خاص اوقات میں کچھ ذکر کرتا ہے. کہتے ہیں ہاں ہمارے واجب ہے کہ جس خدا کو مانتے اس خدا کی عبادت کی جائے. کہتے زکریا میں بھی یہ عبادت کرنا چاہتی ہوں. کہتے ماں کو وضو سکھایا، اس نے کہا تو آگے کھڑا ہو جا، میں تمہارے پیچھے پڑھتی ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا ماں کو. کہتا میں آگے کھڑا ہوا، ظہر کی نماز میری ماں نے میرے ساتھ پڑھی، نماز عشاء کا وقت ہوا، میری ماں نے کہا زکریا پھر عبادت کرے گا؟ کہا کہ مجھے ظہر کو بڑا لطف آیا تھا، لہذا میرا دل ہے کہ میں مغرب کی نماز بھی تیرے ساتھ پڑھوں. کہتا مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ماں کی روح پرواز کر گئی اور دنیا سے چلی گئی. امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میری ماں نے پوری زندگی میں 2 نمازیں پڑھی تھی. امام نے فرمایا یہ پہلی خاتون ہے جو 2 نمازیں پڑھ کے جنت میں داخل ہو گئی. اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے اس نے اپنی ماں کو کیا کیا؟ مسلمان بنایا. فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کے لیے اسلام کا ہونا ضروری نہیں ہے. نیکی کو کرنے کے لیے، اس عمل کو انجام دینے کے لیے، فرمایا اس کا دین نہ دیکھا کرو. مولا کون سی چیز؟ فرمایا پہلی چیز امانت کو واپس کرنا. تو مولانا فلاں $1,000 دیے ہیں، روڈ سے ملے ہیں، واپس کروں کہ نہیں کروں؟ کافر ہے نہیں. ادا امانت، کوئی پیسے دے، کوئی زیور دے، کوئی کچھ بھی دے، فرمایا نہیں، کافر ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، شرابی ہے، زانی ہے. تم نے امانت کیا کرنی ہے؟ واپس سے. تمہیں دین کو نہیں دیکھنا. عجیب جملے ہم فرماتے ہیں وہ تلوار جس سے میرے بابا کا گلا کٹا، اگر وہ بھی شمر مجھے امانت کے لیے دے، معصوم فرماتے ہیں میں خیانت نہیں کروں گا، امانت کو واپس کروں گا. اس قتل امانت کی اہمیت کی حضرت اسلام کی زندگی میں بھی. رسول خدا جو قتل کرنا چاہ رہے رسول کو، ان کی امانتوں کو علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دے کے جاتے ہیں. علی کا ان کی امانتیں دے کے آپ بھی واپس جانا. دوسرا فرمایا وفائے عہد، اگر کسی سے وعدہ کرو، چاہے کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے مجوسی ہو، وعدے کو پورا کرنے کے لیے دین کو نہ دیکھا کرو کہ جناب کا دین کیا ہے.
وفا کیا کرو، کسی کے ساتھ بھی وعدہ کرو، وعدے کو نبھایا کرو۔ تیسری چیز وبالوالدین احسانا، باپ چاہے کافر بھی ہو اس سے احسان کرو، باپ چاہے مجوسی بھی ہو اس پہ کیا کرو، احسان کرو، اللہ یہ کہ وہ معصیت کا حکم دے، اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس پہ نہیں چلنا، لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ دنیا کی کامیابی والدین کے ساتھ نہیں کی، آخرت میں کامیابی والدین کے ساتھ نہیں کی۔ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو، زندہ نہیں تو ان کی قبروں میں جا کے ایک فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ ایران کا ایک شخص کہتا ہے کہ اصفہان کے شہر کے بہت بڑا تاجر بزنس مین تھا، کبھی پریشانی آتی تھی بزنس میں تو سب کو لاس ہوتا تھا، لیکن اس بندے کو لاس نہیں ہوتا تھا، اس سیزن میں بھی یہ فائدے کرتا تھا۔ تو کہتا میں نے جا کے پوچھا کہ دیکھو تو صحیح ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی وقت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، اتنا فائدہ اس کو کیسے ہوتا ہے؟ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو خاص وقت کرتے نہیں؟ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کا رویہ آپ کے والدین کے ساتھ کیسا ہے؟ کہتا میرے ماں باپ گزر چکے ہیں۔ کہ قبر پہ جاتے ہو؟ کہتا مہینہ پورا نہیں ہونے دیتا کہ میں قبر پہ چلا جاتا ہوں، ونتھ منتھ میں ان کی قبر پہ ضرور جاتا ہوں، ضرور جاتا ہوں، اور والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہوں۔ تو جب تک زندہ ہوں اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی دعاؤں کو لینا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ کسی نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، اخلاق بھی بڑی بری ہے۔ تو آدمی بوڑھا ہوتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ اخلاق بڑا برا ہے، برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ نبی نے فرمایا یہ تمہاری برداشت تمہاری ماں کے اس ایک گھڑی اور اس چیخ کے بھی برابر نہیں ہے جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، کہ تم اس کے چڑچڑے پن سے بیزار ہو گئے ہو۔ جب اس نے تجھے پیدا کیا تھا نا، وہ پہلی آہ جو اس نے بھری تھی کہ تمہاری ساری خدمتیں اس کے برابر بھی نہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 2 حج کروائے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے 2 حج ایک دن کے برابر بھی نہیں ہے جب اس نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ تو 2 حج کرا کے اس کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کے اور 7 طواف دے کے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں نے طواف کروا اس کا، اس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں اٹھا کے وہ چلی تھی، 9 مہینے، اور تو 2 طواف کرانے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ تم نے بہت بڑی نیکی کر دی ہے۔ فرمایا نہیں، تو والدین کے احسان کو چکا نہیں سکتا، جتنی خدمت کر سکتا ہے، جتنی دعائیں لے سکتا ہے، دنیا میں لے، دنیا میں نہیں ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی خدمتوں کو وصول فرما۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ فرماتے ہیں کہ نہج اپنا دعائیں کرنے کا جملہ کہ خدا میرے گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں حبس ہو جاتی ہیں، تحبس الدعاء۔ کبھی انسان پریشان ہوتے ہیں اللہ سے چیز اچھی مانگو، اللہ کیوں نہیں دے رہا؟ دعا مانگ رہا ہوں خدا مجھے کربلا کی زیارت نصیب فرما، نہیں ہو رہی۔ یعنی یہ نہیں کہ مال دنیا مانگ رہا ہوں، دولت مانگ رہا ہوں، ہیرو جواہر مانگ رہا ہوں، نہیں، زیارت حسین مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ زیارت امام زمانہ مانگ رہا ہوں، قبول نہیں ہو رہی۔ کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن سے دعا محبوس ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتی ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی اذیت دینا، ان کے دل کو دکھی کرنا۔ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں رسول خدا کے نفس، رسول خدا کی آواز، رسول خدا کی دعا سے برتر تو کوئی دعا نہیں ہے۔ مولوی دعا مانگے وہ کہاں، اور اگر خاتم المرسلین کوئی دعا مانگے۔ ایک جوان سکرات کا وقت ہے، اس کے سرانے پر آتے ہیں، تلقین پڑھاتے ہیں اس کہتے جب انسان پر سکرات کا وقت آئے نا، اس وقت انسان اپنے ہوش و حواس کو نہیں، تو اللہ جانے وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ کہتے بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں جب انسان کے بدن سے روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت رسول گرامی اسے کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہ گویا اس جوان کی زبان پر کسی نے تالا لگا دیا تھا، دانت اس کے جکڑ گئے۔ نبی جتنا، اب یہ رسول کہہ رہے ہیں لیکن جو نبی کہہ رہے ہیں وہ دوہرا نہیں پا رہا، 2-3 بار کا لیکن کا نہیں، زبان نہیں کھل رہی۔ اتنے میں دیکھا عورتوں میں 2-3 عورتیں رو رہی تھیں۔ نبی نے کہا رونے والوں میں اس کی ماں بھی ہے۔ ایک خاتون بولی جی یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہا ماں یہ بتا کیا اس جوان سے ناراض ہو؟ کہتی یا رسول اللہ 7 سال سے میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، میرا دل دکھایا ہے اس میں، ناراض۔ فرما میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ نہیں پا رہا کیونکہ تو ناراض ہے۔ اور کہا کہ اے ماں یہ وقت ناراضی کا وقت نہیں، تیرا بیٹا مشکل میں۔ ماں کا دل نرم ہوتا ہے۔ فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کی خاطر اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی۔ 3 مرتبہ بولا آپ کی خاطر
رنجشوں کو دور کیا، آپ کی خاطر دل کے اندر جو اس کا دکھ تھا اس دکھ کو میں نے نکال دیا۔ کہ یہ کہنا تھا نبی اب جوان کو کا کلمہ پڑھ، آہستہ آہستہ اس کی زبان کو لیا۔ رسول خدا نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ پہلے کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ، ایک متعفن، ایک بدبودار وجود میرے سامنے کھڑا تھا، اتنی بدبو تھی کہ میں سانس نہیں لے پا رہا تھا، آپ کی آواز تو دور ہے، گویا اس بدبو نے میری سانسوں کو روکا ہوا تھا۔ نبی نے ایک ذکر سے بتایا، 3 مرتبہ اس نے وہ ذکر کیا۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا وہ کالا وجود و بدبودار وجود مجھ سے دور ہو گیا۔ کہا آپ اور کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں ایک حسین وجود میرے قریب آ رہا ہے، ملک الموت ہے، ملک مقرب ہے جو تمہارے قریب آ رہا ہے۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اور اس کے بدن سے روح نکل کے چلی گئی۔ ایک ناراضگی ماں کی انسان کی روح کو بدن سے نکلنے نہیں دیتی، ایک ناراضگی والدین کی، ایک مرتبہ جائز، ایک مرتبہ ناجائز ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور یہ زمانہ بڑا مشکل زمانہ ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ اپنے ماں باپ کی سختیوں کو برداشت کر لیتے تھے، لیکن یہ میں والدین کو بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کے بچے بھی ویسے بچے نہیں ہیں۔ میں بچے کو تھپڑ ماروں وہ برداشت کر دے، میں سختی کروں وہ برداشت کر دے۔ تو والدین کو بھی محتاط ہونا چاہیے کہ آج کے زمانے میں جو اولاد کا ٹیمپر بڑا شارٹ ہو گیا ہے، بڑی جلدی وہ والدین سے بے احترامی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا رویہ تھوڑا درست کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ناراضگی پہ اتر آئے اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے میں اسے آگ کر دوں اور اس کی آخرت کیا ہو جائے، تباہ ہو، برباد ہو جائے۔ اس زمانے میں یہ 2 طرفہ معاملہ ہے، کیونکہ آپ اگر تھوڑی اپنی روش کو نہیں بدلو گے، وہی مائنڈ ہوگا آپ کا پرانا کہ میرے ابا بھی مجھے 4 وسیع کرتے تھے اور میں چپ کر کے بیٹھتا تھا، تو آج بھی میں وہی کروں گا۔ ہمارے یہاں برداشت کر لیا جاتا تھا تو آج کا بچہ بھی برداشت کرے تو نہیں۔ واقعی اگر آج میری وہ روش اس بچے کو اس بات پہ آئے کہ وہ میرے ساتھ مثلا بے احترامی کرے، اس کے نتیجے میں وہ جہنمی بن جائے گا، نتیجے کو اپنی آخرت کو کیا کرے گا، تباہ ہو، برباد کر دے گا۔ ایک دعا ہے نا، دعا مشمول امیر المومنین، یہ جوان کی دعا ہے کہ اس نے غصے میں آ کے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھایا، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ کیا ہو گیا، شل ہو گیا۔ یہاں اس کا ہاتھ شل ہوا اور کچھ ہی دن میں اس کا والد دنیا سے چلا گیا۔ وہ تو امیر المومنین کے پاس ہے کہ مولا میں نے بڑا شرمندہ ہوں، میں نے اپنے باپ سے بے احترامی کی تھی، وہ مار رہے تھے، میں نے بھی ہاتھ تھوڑا اٹھا دیا، اس کے نتیجے میں ہاتھ شل ہو گیا۔ مولا علی دنیا میں ہاتھ شل ہوا، دنیا کی مجھے پرواہ نہیں، آخرت میں کیا ہوگا، میرا باپ مجھ سے ناراض ہو کر گیا۔ تو امام نے فرمایا دین خدا میں کبھی راستہ بند نہیں ہوتا، اللہ راستے کھول کے رکھتا ہے۔ پھر امام نے دعائے مشمول، گوگل پہ بھی لکھیں گے آ جائے گی، اور میں یہ دعا پڑھ، کثرت سے پڑھ، اور اللہ کرے گا کہ تمہارا والد عالم برزخ سے تمہارے لیے کیا ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ تو زندگی میں راضی نہ کر پائے تو اس کے مرنے کے بعد انسان کوشش کر اپنے ماں باپ کو راضی کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آغا نخودکی کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، بہت بڑے عالم، آغا مولوی اس زمانے میں مشرق کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ ایک شخص ان کے پاس ہے، کہنے لگا کہ قبلہ میں نے ہر عمل کر دیا لیکن میری نسل نہیں ہے۔ اب ضروری تو صاحب اولاد نہیں ہے اس کو یہی مسئلہ ہو، لیکن ایک نسبت بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی وید کو ذکر کیا، کہہ رہا آیت اللہ اور عثمان نخودکی جن کے واقعات میں اتنے بتائے کہ کھجور پہ پڑھتے اور بیمار کو کھلا تو اسے شفا مل جاتی۔ کہتا انہوں نے بھی ایک وظیفہ دیا، وہ بھی میں نے وظیفہ کیا، لیکن پھر بھی مجھے اولاد نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میری نسل ختم ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آغا مولوی بہت سارے لوگوں کو نسخے دیتے تھے، اسے کہا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں، کوئی نسخہ نہیں دیا، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کو کوئی نسخہ کیوں نہیں دیا؟ کبھی اس اولاد نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا باپ اس سے ناراض ہے۔ یہ والد نے، مطلب اتنے بڑے عالم دین کے نسخے میں بھی عمل نہیں کیا کیونکہ اس کا والد اس سے کیا تھا، ناراض۔ والدین کی ناراضگی، صلہ رحمی نہ کرنا، صرف یہ بولنا کہ میں نے سال میں ایک فون کر دیا نہیں، قلباً انسان ان کو کیا کرے، ان کی رضایت کو حاصل کرے۔ اب یہ جو صبر ہے یہ جہاد کے برابر ہے۔ یہ جس طرح کہا کہ عورت اپنے شوہر کی بدتمیزی پہ صبر کرتی ہے، یہ اس کا جہاد ہے۔ اسی طرح کبھی والدین کے مزاج میں کوئی براپن آ جاتا ہے، کبھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، کبھی وہ سختی میں کچھ بول دیتے ہیں، اب میں نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح جب آپ بچے تھے روتے تھے، والدہ کو تنگ کرتے تھے۔ بچہ کتنا ماں کو تنگ کرتا ہے، آدھی رات کو اٹھ جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، گندگیاں ہماری